اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے دروازے پر دستک دے؟ آج ہم قرآن کریم کی اس آیت اور اس کے ایک خاص عمل کا ذکر کریں گے، جس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہے گا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 یعنی کہ 19۔ ترجمہ: اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہی بڑی قوت والا اور زبردست اقتدار والا ہے۔ اس آیت کو ہم نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یعنی صبح اور شام کی نماز کے بعد اسی جگہ پر ہم نے بیٹھ کر 70 مرتبہ اس آیت کو ہم نے تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ لیکن اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، تسبیح پر نہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر اس طرح کھلیں گے کہ جن ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ کیا جاتا ہے وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ یہی ہاتھ دینے والے بن جائیں گے، رزق کو بانٹنے والے بن جائیں گے، اور قیامت والے دن بھی یہ ہاتھ آپ کی بندگی کی گواہی دیں گے۔ یہ آیت غیب سے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہایت لطافت سے، خاموشی سے آپ کی ہر ضرورت کو پورا فرماتا رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت لطیف کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت لطیف ہے، اس بات کا اظہار ہو رہا ہے اس آیت میں، اور اسی چیز کی ڈیمانڈ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے، اے بندے تو بھی میرے بندوں کے ساتھ لطافت والا معاملہ کر، نرمی والا معاملہ کر، سلوک اچھا رکھ، میں تیرے رزق کو بڑھا دوں گا۔ جب ہم طاقتور ہوتے ہوئے بھی کمزور لوگوں کے ساتھ نہایت ہی نرمی اور لطافت کا سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ کر ہمارے اوپر رزق کی بارش کرتا ہے۔ ہمارا رزق ہی اسی وقت تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، جب ہم اپنے سے کمزور تک لوگوں کو دینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ اچھا بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور اس آیت کا ورد کرتے رہیں۔ ایک اور بات غور طلب ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف دسترخوانوں کی زینت کو آپ نہ سمجھیں، اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو صرف اس کو رزق نہ سمجھیں، بلکہ رزق اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے اور آپ اس علم کو پھیلا رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے ایک اچھا دوست دیا ہوا ہے اور اس دوست کی مدد سے آپ دوسروں کی مدد بھی کر پا رہے ہیں، اپنے اولاد کو آپ نے نیکی کا راستہ بتاتے ہیں، آپ کی اولاد نیک ہے، آپ کو ذہنی سکون میسر ہے کیونکہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہے ہو، آپ کو ہدایت کا راستہ اللہ نے دکھایا ہوا ہے، آپ کی اچھی سوچ، آپ کے ارادے، آپ کی نیتیں آپ کو ان تمام چیزوں کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو رزق دیتا ہے، پیسے، اولاد، نعمتیں دیتا ہے تو وہ کسی سے پوچھ کر نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ اس حکمت کے مطابق جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے نیک لوگ ہیں جو کہ کمزوروں پر مہربانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، یعنی وہ نہایت مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کا مالک ہے۔ کائنات میں اس جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی مہربانی جو ہے وہ اس کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ اس ذات کا کمال ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہم تو غلام ہیں،
ہمیں بھی جو ہے اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ زبردستی کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آپ کے ساتھ نرمی سے چلتا ہے، جواب میں آپ بھی نرمی کے ساتھ چلتے ہو، تو یہاں نہ آپ کا کوئی کمال ہے نہ اگلے کا کوئی کمال ہے۔ لیکن کمال تو اس وقت ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے جواب دینے کی، بدلہ لینے کی بھی طاقت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ پھر بھی رحم کو پسند کرتے ہو، آپ معافی کو پسند کرتے ہو۔ اس آیت میں دراصل یہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ آیت اصل میں ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ رزق کی کنجیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو نہ صرف اپنے بندوں کی ضرورتوں سے واقف ہے بلکہ انہیں پورا کرنے پر بھی مکمل طور پر قادر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔